فارغ سے لبن رہے آزائے مقصدہ کو بیان کر تو عالم غد ہوئے فرمایا فرماتے ہیں کہ پانی کو طلب کرنا چاہیے. پانی کا طلب کرنا پورے علماء امام مالک شافعی داؤد الظاہری کے یہاں واجب. صرف امام احمد ایک روایت واجب. موفق ابن قدامہ نے لکھ دیا کہ یہی معمول کا حلل اختلاف بلکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر ظن غالب ہو یہاں پانی تو پانی طلب کرنے کے تیمم جائز بلکہ پانی طلب کرنا. اگر ظن غالب نہیں تو طلب واجب. ثلاثہ کے نزدیک مطلقاً طلب واجب ہے. پھر اس کے بعد آگے اختلاف کہ دخول وقت کے بعد واجب ہے یا پہلے طلب کر لینا کافی. حنفیہ اور ابن شعبان مالکی کہتے ہیں پہلے طلب کر لینا بھی جائز اور کافی. حضرات ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء فرماتے ہیں دخول وقت کے بعد طلب کرنا واجب ہے. اگر کسی نے اس سے پہلے طلب و تلاش کی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. دخول وقت کے بعد دوبارہ تلاش کرنا واجب. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مسائل جمہور کی موافقت کی. پانی کا طلب کرنا مطلقاً واجب ہے. اسی لیے معصوم علی الاسلام کرنا دیا غالب کی قید لگائی اور دخول وقت کے بعد واجب. اسی لیے حینونۃ الصلاح کی شرط لگائی اور فرمایا اذا حانت الصلاۃ جب نماز کا وقت آ جائے. اور یہ دعویٰ عائشہ کی اس روایت معلقہ سے واضح نے ترجمۃ الباب اور فرمایا وقالت عائشہ حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد. صحابہ نے حضور صلاۃ صبح کے بعد پانی کو تلاش کیا. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله عن اسحاق بن عبد جانور کہیں 10 مرتبہ یہ بات کر دی تیری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا. عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجد نماز عصر کا وقت آ گیا. فوجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضؤوا منه. قال فرأيت الماء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن اپنے دست کریم کو رکھ دیا اور صحابہ سے فرمایا پانی لیں اور وضو کرتے چلیے. فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخره. میں نے پانی کو دیکھا آپ کی انگلیوں کے نیچے سے ابل رہا حتیٰ کہ سارے صحابہ فارغ ہو گئے. آخر سے لے کر فارغ ہو گئے. گویا اگر ابتدا آخر سے ہو تو بھی فراغت ہو گئی. یہ پانی انگلیوں سے ابل رہا تھا یا پانی میں برکت ہو گئی. امام مزنی ابو نعیم اصفہانی اور اکثر علماء کے پانی میں سب رہا تھا. بعض علماء کی رائے یہ کہ دست کریم کی رکھنے کی برکت سے پانی میں برکت ہو رہی. پہلے تو میں تصاوقات دیکھ لیتا تھا تو 25 سال سے کبھی تیار کوئی نہیں اپنی غلطی کی وجہ سے
مرتبہ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، آخر ابن قیم نے دوسرے اعتبار کو ترجیح دی، شعبان کی دوسری تاریخ کی مجھے شیخ ابن قیم کے اس احتمال کے ترجیح پر بڑی سخت ناگواری کی۔ خواب دیکھا میں ایک میدان میں جہاں پانی کی کمی ہو گئی، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایلومینیم کا ایک برتن، ایک سوا فٹ لمبائی چوڑائی لگایا گیا، اس میں پانی آپ نے دست مبارک رکھی اور پانی ابل گیا۔ پانی ابلنا انگلیوں کے بیچ میں سے نظر آ رہا تھا، لیکن یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا انگلیوں سے نکل رہا ہے یا کیا۔ ہمارے دوست نے ان سے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا آپ کو اس بات پر تفصیل کی گئی کہ امور محتملہ میں علماء پر شدت سے مزید نہ کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا۔ وہ کرنے والے اردو خان کے عالم ثاقب شامل سے پال کرتے۔ وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے مرتبہ مولی اثر کی کہہ دیا کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو میں یا میرا کوئی دوست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے، اور واقعی اس وقت میرے دل میں تفاخر تھا۔ مولی اثر نے کہا اس کے بعد نظر نہیں آئے گے، وہی ہو گیا۔ مدتیں بہت توبہ بھی کی لیکن کچھ ہوا نہیں۔ میں نے سوچا میں غلام کا کام غلامی کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، ان کی عنایت ہو نہ ہو ہم کو اس سے بحث نہیں ہے، ہم کو غلام چلیے۔ وبالإسناد المتصل بنا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان۔ امام بخاری نے روایت گزشتہ کے بعد کی روایت کے گزشتہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں انگلی ڈال اور عادتاً انگلیوں پر بال ہوتے ہیں، تو ابھی مسئلہ بھی ظاہر ہو گیا کہ جس بال کے انسان کے بال سے اگر پانی دھو دیا جائے تو یہ پانی، اگر پانی سے انسان کا بال دھو دیا جائے تو پانی ناپاک ہوگا، اور جب پانی ناپاک نہیں تو بال خود ناپاک ہوگا۔ شعر انسان کا مسئلہ ہم آگے بیان کریں۔ یہاں مصنف نے جو راہ کی رائے پر مسئلہ میاہ کو بیان کیا، علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں پر مسئلہ انجاس و آثار کو ذکر کیا ہے۔ پانی میں نجاست پڑ جائے یا پانی کسی جانور کا جھوٹا ہو تو اس کا کیا ہو، اور مسئلے میں کو یعنی پانی کب ناپاک ہوگا، امام بخاری رحمۃ اللہ آئندہ چل کر باب تجاوز کیا علی ظہر المصلی قدر اور دیپت باب ما یقع من النجاسات فی السمع والماء، ذکر فرمایا شعر انسان۔ جمہور علماء کے نزدیک باب یہی امام شافعی ایک قول خراسانیین نے اختیار کیا۔ امام شافعی دوسرے قول میں فرماتے ہیں کہ انسان کا بال بدن سے چاہنے کے بعد ناپاک، اگر پانی میں پڑ جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اسی کو عراقیین نے اختیار کیا۔ ابن بطال کہتے ہیں امام بخاری امام شافعی کے اس قول کو رد کیا۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح طہارت کا قول، اور امام شافعی نے تنظیم کے قول سے رجوع فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بال بالاتفاق پاک، صرف ماوردی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کا بال الگ کٹ جانے کے بعد ناپاک، امام نووی نے اس کی تقلید فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی فضلات بول دم حضرہ میں اختلاف۔ علامہ عینی نے امام ابو حنیفہ سے طہارت کا قول نقل کیا، لیکن اس کو امام ابو حنیفہ کی نصوص میں تصریح نہیں، اور امام صاحب کی طرف جو منسوب عبارات ان میں کتاب الاصل، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر کبیر، زیادات اور سب دیکھنے اور ان کے ساتھ امام محمد کی تصانیف کے ساتھ کتاب الحجہ اور کتاب الاوساط اور موطا میں بھی اس مسئلے کا کوئی تذکرہ نہیں۔ علامہ عینی نے امام ابو حنیفہ کی طرف یہ قول کیسے منسوخ کیا، مجھ کو اس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا، اور جن مختصرات کا میں نے مطالعہ کیا، جیسے مختصر صحاوی، مختصر قدوری، تحفۃ الفقہاء اور دوسری متعارف مختصرات، اس میں کہیں یہ مسئلہ نہیں۔ علامہ عینی نے شاید امام صاحب کی طرح اصول پر نظر کرتے ہوئے یہ مسئلہ منسوخ کیا، اور دیگر مذاہب میں یہ مسئلہ مختلف دکھا۔ شافعیہ مالکیہ ایک بڑی جماعت طہارت کی قائم، یہی بات حنابلہ کی رائے، لیکن ایک دوسری جماعت نجاست کی قائل، کسی کو ابو القاسم رافعی، امام نووی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے راجح کہا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فضلات کے ساتھ وہی برتاؤ کرتے، تعلیم امت کو دیتے، اور آپ کی خوبی اور کمال طہارت فضلات میں مضمر نہیں، بلکہ انسان ہونے کے ساتھ خصائص انسانی رکھتے ہوئے وہ کمالات ہیں جہاں انسان کا دائرۂ فکر پہنچ نہیں پاتا ہے، بلکہ انسان اپنے خیالات کی بلندی کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا، اور نہ اس کو اپنی گرفت میں لا سکتا۔ اگر اللہ رسول ہی آپ کے رتبے کی وضاحت نہ کرتے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کی منزل عرش اعظم کے بالکل نیچے ہوگی، سب سے اوپر ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ معراج کی رات میں آپ حاضر خدمت ہوئے، یہ سب باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہیں؟ آپ کی زبان سے معلوم یا قرآن نے بتایا؟ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَن يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ۔ عطاء ابن ابی رباح کہتے تھے کہ منی میں لوگوں کے جو بال مونڈے جاتے ہیں وہ اعتراض اس سے باریک اور موٹی رسیاں بنا سکتا ہے۔ یہی امام محمد ابن حسن ایک روایت میں کرتے ہیں اور ابن حزم کا مطلب ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں
انسان کے بال کو استعمال کرنا جائے. ابن منذر نے یہی امام ابو حنیفہ کیا اور یہی حنفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس لیے کہ انسان اشیاء کے ساتھ کرنا میں اور اس کے اجزاء کا استعمال تکلیف کے خلاف ہے. چلیے وسور الكلاب وممرها في المسجد. وسور الكلاب وممرها في المسجد. سور الكلاب یہ ترجمے کا دوسرا کتے کا جھوٹا مختلف صیحہ. جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ کتے کا جھوٹا ناپاک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک. ابن حبیب مالک اور ایک قول میں امام مالک کہتے ہیں معصوم کا پاک غیر معصوم کا پاک. ابن حبیب مالک فرماتے ہیں حضری کا جھوٹا پاک بدوی کا پاک. جو لوگ طہارت کے قائل وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے شکاری کتے کے شکار کو جائز قرار دیا. احادیث کی اجازت اگر سورج کلب پاک نہ ہوتا تو کتے کا شکار کیسے جائے. جمہور فرماتے ہیں شکار کے جواز دور کا مسئلہ نکالا جا سکتا ہے. دوسرے دلائل سے تلاش کیا جائے گا. جب ہم دلائل پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے پورے قلب نجاست معلوم ہوتی ہے. اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتے کے ڈالنے اصل کا حکم ہے. دوسرے ایک روایت میں ہے طہور و عنایہ حجکم اذا بلغ فیہ کلب ان یغسلہ سبع مرات. رواہ مسلم و ابو داؤد. لفظ طہور طہارت کے معنی اور طہارت ضد ہے نجاست کی اور نجاست کا سبب یا حدث یا خبث. یہاں حدث تو ہے نجا محال خبث مراد ہوگا. محمد بن نصر مروزی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے انہ رجس اور کسی بھی صحابی کو اس کے خلاف منقول نہیں ہے تو گویا یہ مسئلہ صحابہ کے مابین متفق علیہ ہے. اور یہ جو ابن ماجہ وغیرہ کی بعض روایات کے بعد صحابہ نے صاحب حوض سے پوچھا کہ تیرے حوض پر سباؤ کلاب آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب حوض ان کو خبر نہ دو اور اما نرد علی السبائے وَمُجَرِدُنَّ عَلَيْنَا وَكَمَا قَالْ. اس کا تعلق مائع کثیر سے ہے یا اس پانی سے جو نیچے سے ابلتا ہے اوپر کا پانی ختم ہو کر تازہ پانی نیچے سے آ جاتا ہے. وَمَمَرْ لیکن امام بخاری طہارت کے قائل اور اسی چیز کو انہوں نے
اسباب کی روایات سے ثابت ہے۔ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ، یعنی اگر کتے مسجد میں گزر جائیں تو محض ان کے گزرنے سے مسجد ناپاک ہوتی ہے۔ بخاری کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ کتے کا بدن اور لعاب وغیرہ ناپاک لیتی سوکھی قدم سے گزر جانا اور سوکھی نجاست کسی چیز پر پڑ جائے تو اس کی ناپاک نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر کتا گزر جائے تو اس کے گزرنے سے مسجد ناپاک نہ ہوگی۔ اکثر نسخ کے میں اس کے بعد وہ اکلھا، کتا اگر کسی چیز کو کھا لے، کتے نے اگر کسی چیز کو کھا کر جھٹا کر دیا تو چیز پورے علماء ناپاک ہو گئی۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ طعام ناپاک نہیں ہوگا، ہاں اگر کلی کو ہڑکایا کتا تو اس کی بیماری سے بچنے کے لیے کمیونٹی سے اعتراض کرنے کے لیے اس کو ڈال دینا گرا دینا ضروری ہے۔ وقال الزہری اذا بلغ فی اناء لیس له وضوء غیرہ یتوضأ به، وقال سفیان هذا الفقه بعینه لقول اللہ عز وجل ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هذا ماء يتوضأ به۔ امام بخاری زہری کا قول لا کر یہ اشارہ کرتے ہیں کہ مائع مولوع کی نجاست کا قول متفق علیہ۔ اگر پانی میں کتے نے منہ ڈال دیا تو ایسی صورت اختلاف ہے۔ داؤد ظاہری فرماتے ہیں پانی پاک تو پینا اسے کرنا جائے۔ خطابی نے یہی مذہب امام اوزاعی اور امام مالک سے نقل کیا۔ امام مالک کا صحیح مذہب انہی نے لکھا ہے پانی کو پاک سے لے کے دوسرے پانی کی موجودگی میں اس کو استعمال کرنا مکروہ، اور جمہور علماء فرماتے ہیں جو پانی ناپاک اس کا استعمال کرنا جائز۔ ابن شہاب زہری فرماتے ہیں اگر کوئی اور پانی نہ ہو تو اس سے وضو کرنا جائز۔ اور امام سفیان ثوری اور مالکیہ کی جماعت ابن ماجشون، ابن ابی لبابہ، ابن مسلمہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ آدمی غسل بھی کر لے اور تیمم بھی کر لے یہ مشکوک پانی۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کے معنی تو یہ ہے کہ آدمی کا بدن پہلے سے پاک تھا اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور جب اس نے مائع ولوغ کو استعمال کر لیا تو بدن مشکوک ہو گیا، اسی لیے بعض حضرات کہتے پانی کو گرا دیں اور تیمم کر لیں۔ وبه قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا اسرائيل عن عاصم عن ابن سيرين قال قلت لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم لعبيدة عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم صنعه من قبل انس او من قبل اهل انس فقال لان تكون عندي سارة منه احب الي من الدنيا وما فيها۔ محمد بن سیرین ان کے والد کا نام ان کی کنیت ابو عمرہ ہے۔ بخاری، ابن حبان وغیرہ نے اس کی تصریح کی۔ علامہ حنوی کو غلطی ہو گئی، انہوں نے کہہ دیا سیرین ان کی والدہ کا نام، حسنی لفظ اشتراک مذکر مؤنث دونوں کے لیے
نام بنتا ہے اس لیے ان کو دھوکا لگ گیا. قلت لعبیدہ، یہ عبیدہ ابن عمرو سلمانی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مسلمان پہلے ملاقات کا شرف واسطے عندنا من شعر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کچھ بال جو ہم کو حضرت انس کی طرف سے ملا تھا. تو عبیدہ سلمانی حسرت میں کہنے لگے لا تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا. بالکل صحیح فرمایا، اگر میرے پاس ایک بال ہوتا اور دنیا کی کوئی دولت نہ ہوتی تو اس کو بال محفوظ تھا. اس سے معلوم ہوا کہ بال پاک اور احکام شرعیہ میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہی دیگر امت کا حکم ہے. اس لیے بخاری نے اس کے طہارت شعور انسان کا مطلع کیا. ابھی شعر انسان کی طہارت اور شعر نبی الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ بیان ہو چکا اور اطلاع کے نبی کو ذکر کیا جا چکا. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد عبد الرحیم بے عقل پاگل آدمی ہے، بے بدبخت کی مضافلہ نہیں ہے. عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال مردود بے سمجھ نہیں کا چل بس. قال حدثنا عباد بن عمرو بن مسكين عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه كان ابو طلحه اول من اخذ من شعره. لما حلق راسه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سر مڈایا تو سب سے پہلے ابو طلحہ نے آپ کے پاس. یہ روایت بہت مجمل، یہی روایت ابو عوانہ نے تخریج فرمائی. اس میں یہ وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلاق کو حکم دیا، انہوں نے دائیں طرف کا سر مڈا اور آپ نے ابو طلحہ کو دے دیا. پھر بائیں طرف کا مڈا آپ نے اس کو تقسیم کرنے کا عمل فرمایا. مسلم کی روایت میں ایک روایت میں تو اسی طرح آیا اور دوسری روایت میں اس کا عکس آیا. حافظ ضیاء الدین مقدسی صاحب المختارہ نے اول کو راجح قرار دیا. حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ ثانی کو راجح کہا ہے. چلیے وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب اذا شرب الكلب في الاناء. باب اذا شرب الكلب في الاناء، یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ اگر کتا اگر کتے نے برتن میں ڈال دیا تو ایسی صورت جمہور علماء کے نزدیک پانی ناپاک ہو گیا. یہ مالکیہ کا ایک مضبوط قول، ان کا راجح قول یہ نہ پانی ناپاک ہوا نہ برتن بلکہ اس کے ہونے کا حکم تعبدی ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم معلل بالعلت ہے. پھر ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں یہ علت نجاست ہے. یہی مالکیہ کی جماعت ابن ماجشون ابن عبدالبر ابن رشد صغیر کا مطلب. ابن ماجشون ایک روایت میں کہتے ہیں، ابن ماجشون کہتے ہیں علت نجاست یا شک کی نجاست، اور ابو الولید ابن رشد کبیر کہتے ہیں علت سمنیت ہے. لیکن دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے. ممکن ہے کتے کا جوٹھا ناپاک بھی ہو اور سمنیت بھی رکھتا ہو، اور ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ کتے کے جوٹھے میں ایک زہر پایا جاتا ہے جس
کا ازالہ نوشادر سے ہوتا ہے، اور اس کے جھوٹے کے ناپاک ہونے کی دلیل امر بالکل لفظ طہور اور اسی طرح ابن عباس کا ذکر کرنا۔ پھر اس کے بعد اس مسئلے میں اختلاف کہ کتے کا جھوٹا برد کتنی بار دھویا جائے گا، اس میں علماء کے 4 اقوال۔ امام صحابی وغیرہ کہتے ہیں دار مدار غالب قاضی بازی نے کیا اور صاحب ہدایہ اور ان کے شراح امام صاحب اور صاحبین کیا 3 مرتبہ ہونا واجب، یہی نووی اور ابن دقیق العید نے نقل کیا۔ نمبر 3 باقی ائمہ تصویر کے قائل، یہی شافعی احمد اور جمہور علماء کا مسلم۔ امام مالک بھی تصویر کے قائل، لیکن وہ اپنی اصل پر چلے اور وہ تصویر کو مستحب کہتے ہیں کیونکہ یہ تعمدی ہے، قلت نجاست۔ نمبر 4 حسن بصری فرماتے ہیں 8 مرتبہ دھویا جائے گا۔ حرب کرمانی نے امام احمد بن یہ نقل کیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دار مدار کر پر ان کی دلیل ظاہر کہ دیگر نجاسات قلبین ظن تفکیر کا اعتبار ہوتا ہے، لہذا یہاں بھی اسی کا اعتبار ہوگا۔ اور جو حضرات عدد کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں خاص طور سے سورہ خلاف احادیث میں عدد کا ذکر ہے، اس لیے ہم اس کی پابندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو لوگ تثلیث کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 3 مرار، رواہ صحابی والدارقطنی باسناد صحیح۔ اور جو لوگ تصویر کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابو ہریرہ کا قول موقوف ہے۔ ابو ہریرہ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله 7، رواہ البخاری ورواہ بلفظ 7 مرار۔ اور جو لوگ تسمیم کے قائل وہ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الکلاب ثم قال ما بال وبال الكتاب ثم رخص في كلب الصيد والغنم وقال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب او كما قال، رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی۔ جمہور علماء فرماتے ہیں یہاں سامنا سے تسمین مراد ہے، تقریب مراد ہے۔ مٹی ڈالنے کو ایک مستقل نمبر قرار دے دیا، ورنہ اصل تصویر ہے، اس لیے عام روایات میں اسی کا ذکر ہے۔ اور اصل
امر کے اندر وجوب ہے، اس لیے 7 مرتبہ ہونا واجب ہوگا۔ حنفیہ کی طرف سے اس کے 2 جوابات دیے گئے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تسبیح کی حدیث منسوخ ہے، اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، اور راوی کا اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ روایت منسوخ ہو چکی، ورنہ راوی اس روایت کے خلاف فتویٰ دے نہیں سکتا، اور بلا وجہ فتویٰ دینے سے اس کی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ لیکن طحاوی کی یہ تقریر ضعیف ہے، اس لیے کہ اول تو صحابی سے جو فتویٰ منقول ہے اس کی سند اس کی حدیث مرفوع کے درجے کی نہیں، اور دوسرے صحابی سے 2 فتوے منقول ہیں، ایک تسلیس کا اور دوسرا تصویر کا، اور تصویر کا فتویٰ تسلیس کے فتوے سے سند کے اعتبار سے اقوا، اور یہ دوسرا فتویٰ ان کی حدیث مرفوع کے مطابق ہے، اس لیے اس فتویٰ تسلیس کے فتویٰ پر ترجیح ہوگی۔ بعض علماء نے نص کی تقریر یہ کی کہ کتے کے بارے میں 3 طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، مطلقاً امر بالقتل، قتل اسود بہیم کا امر، اور پھر علی الاطلاق قتل کا نص۔ اسی طرح بلوغ کلب کے بارے میں 3 طرح کی روایات پائی جاتی ہیں، تسمین، تصویر، تسلیس۔ اس لیے کہا جائے گا کہ کتے کے بارے میں جیسے ترتیب وار تسہیل ہوئی، ایسے ہی بلوغ کے بارے میں بھی ترتیب وار تسہیل ہوئی، لیکن کتے کے بارے میں تسہیل ہونے سے اس کے بلوغ کی صورت میں برتن کے دھونے میں تسہیل کا ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ تصویر کا حکم استحبابی ہے اور تسلیس کا حکم ایجابی ہے۔ حقیقت یہ ہے اگر تسلیس کی روایت ثابت ہوتی تو یہ جواب نہایت مختصر تھا، لیکن ابن عدی نے الکامل میں تسلیس کی روایت نقل کر کے اس پر اعتراض کیا، اور ابن علی کرابیسی کے سر اس کو مڑھا ہے، نہیں میرا فن و وقفاً اختلاف ہے، راجح اس کا وقف ہے۔ بہرحال اصول احناف کے مطابق سب سے اچھا جواب یہی ہے کہ ابو ہریرہ کی تمام روایات مرفوعہ موقوفہ معمول بہا، تسلیس کا فتویٰ ایجاب پر معمول، اور تصویر کا فتویٰ استحباب پر، اور یہی ان کی احادیث مرفوعہ کا محمل ہے۔ اور اس کے بعد پھر ابو ہریرہ کے متعلق یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان کو نسیان ہو گیا ہوگا اور انہوں نے اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دے دیا ہوگا۔ واللہ سبحانہ وتعالی
عنه إذا شرب الكلب في إناء ستر مؤطر. والد اسماعیلی ابن منذر ابن عبد البر کہتے ہیں کہ امام مالک اس حدیث کو شریبہ کے لفظ سے روایت کرنے میں منفرد. ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ ان کی مطابعت کی ہے دو آدمی معاذ بن عبد الرحمن اور ورقہ ابن عمرو. معاذ کی روایت ابو یعلا اور ورقہ کی روایت جو ذقی نے تفریح کی ہے. اور خود امام مالک کی 3 بلا نظام سے یہی روایت جب نقل کرتے ہیں تو بجائے اذا شریبہ کے اذا والا نقل کرتے ہیں. ان میں سے ایک روح بن عبادہ جن کی حدیث ابن ماجہ تقریر کی ہے اور دوسرے اسماعیل بن عمر جن کی حدیث ابو عبیدہ کی کتاب الصدور اور تیسرے ابو علی کی روایت مالک دارقطنی معطات تقریر فرمائی ہے. غالب گمان یہ کہ ابو زناد دونوں الفاظ سے روایت نقل کرتے تھے ان کے تقارب کی وجہ سے، لیکن شریبہ اخذ ہے. شرب کے معنی پینا اور بلوغ یہ ہے کہ کسی سیال چیز میں کتا اپنے منہ کو ڈال کر اس کو حرکت سے پیے. یہ لفظ بلوغ کہتے ہیں 2 کے حق میں استعمال ہوتا ہے، ایک گلاس اور دوسرے ذباب. فی اناء احدکم، انا کی قید جمہور کے نزدیک غالبی ہے، عام طور سے برتن میں منہ ڈالتا، اس لیے اس کی تخصیص کر دی گئی. ورنہ جو برتن کا حکم ہے وہی مٹی کے گڑھے کا حکم بھی ہے. لیکن امام اوزاعی و مالکیہ فرماتے ہیں کہ خیر احترازی اگر پانی کہیں گڑھے میں جمع ہو اس میں کتا منہ ڈال دے تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا، خاص پانی قریب ہو کسی زور سے پڑھنا. ہم کہیں کا نہ سے پڑھ رہا ہے. جان یغرق له وہ آدمی اپنے موزے کے ذریعے کنویں سے پانی نکال کر کتے کو پلانے لگا اور ظاہر ہے کہ موزے میں پلا رہا تھا. اس سے معلوم ہوا کہ سورہ کلب پاک اور نواز اپنے موزے کو ناپاک نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے ان کی شریعت کا حکم اور وہاں کلاب کا سور ہونے کا حکم نہ ہو اور ہماری شریعت کا حکم اور فشکر اللہ له یعنی فجزاہ اللہ علی عملہ فادخلہ الجنہ چلی وبہ قال کانت الکلاب تقبل والتدبیر. ابراہیم ناقل نصفی نے اپنی روایت میں اس کے آگے وتبول کا اضافہ کیا. لفظ موجود سے بخاری نے اس بات پر استدلال کیا کہ کتے کے مسجد میں آمد رفت کرنے اور گزرنے سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی. معلوم ہوا کہ کتے کا ناپاک نہیں، اس لیے کتا کی عادت سے چلتے ہوئے منہ لگا دیا کرتا. لیکن جو حضرات ناپاکی کے قائل وہ یہ کہہ سکتے ہیں نہ تو کتا ہر وقت منہ لگاتا ہے اور نہ ہی کتے کے مرور سے مسجد کا ناپاک ہونا لازم آتا ہے. اگر اس کے ہاتھ پاؤں خشک ہوں اور وہ کہیں سے گزر جائے وہ جگہ ناپاک نہ ہوگی. جیسے خشک نجاست کسی خشک جگہ پر پڑ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوگی. اور لفظ تبولو کی زیادتی ابو داؤد میں وارد ہوئی ہے
حافظ ابن قیم نے غاثۃ اللہفان میں ذکر کیا کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کتا اگر کہیں پیشاب کر دو وہ سوکھ جائے تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ امام